बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पहली खबर खैबर पख्तूनख्वा से है। 9 मई के मुकदमात हैं, मुल्ज़मान की बर्रियत का मामला है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को मुतअद्दिद बार लिख चुकी है कि कोई एक जज नॉमिनेट कर दें, नामजद कर दें, जिससे हम तहकीकात करवा सकें, जुडिशल कमीशन बना सकें कि 9 मई की हकीकत क्या है और ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ और इसमें हकीकत में मुलव्विस कौन है, सीसीटीवी फुटेज किसके पास है। लेकिन पहले खत का भी जवाब नफी में आया था और दूसरे खत का जवाब भी शायद नफी में ही आया है और अब इंतजार किया जा रहा है कि शायद एक और एफर्ट की जाए, लेकिन उसके साथ फिर एक और काम किया गया है और वो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, उनके जो आईनी माहिरीन हैं, उन्होंने फिर ये राय दी कि प्रोसिक्यूटर से राय मांग ली जाए। यानी जो इन मुकदमात को लेकर आगे चल रहे हैं सरकारी वकला, उनसे पूछा जाए कि इन मुकदमात में जान है और क्या इन एफआईआर के मुताबिक जो दर्ज की गई 9 मई के, क्या मुल्जिमान को सजा हो सकती है या फिर नहीं। और इसलिए 9 मई के तमाम मुकदमात के मुल्जिमान की बर्रियत पर सब प्रोसिक्यूटर ने राय मांगी है और पेशावर की 3 अदालतों में 9 मई के 7 मुकदमात हैं और 9 मई के मुकदमात में 423 के लगभग मुल्जिमान को नामजद किया गया है। इसी तरीके से एक मुकदमे से जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 42 मुल्जिमान को डिस्चार्ज भी कर दिया है। ये एक और खबर है कि ऑलरेडी डिस्चार्ज किया जा चुका है और 5 मुकदमात में शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, 2 में मुल्जिमान की हाजियां लगाई जा रही हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात अदालतों में हैं और हतमी राय नहीं दे सकते, ये प्रोसिक्यूशन का। लेकिन अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ प्रोसिक्यूशन ने अपनी राय दे दी है कि ये मुकदमात बर्रियत के हैं और कुछ में उन्होंने कहा है कि हमें वक्त दिया जाए और उस रिपोर्ट के आने के बाद उसको आगे लेके बढ़ा जाएगा। अब आते हैं जी कुछ और खबरों की तरफ। इमरान खान साहब ने आज फिर गुफ्तगू की है अडयाला जेल में और उनके मुकदमात की समाअत थी। पहले जरा इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है ये 3 अंपायर्स और 3 खिलाड़ी हैं और चौथी इनके साथ पीडीएम की गवर्नमेंट है और इन सबको एक दूसरे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन सब ने मिलकर एक जाली निज़ाम बनाया है और उस जाली निज़ाम को बचाने के लिए अब 3 अंपायर्स जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, क्योंकि उनमें से एक अंपायर भी अगर मिस होता है तो दूसरा अंपायर अज खुद कमज़ोर हो जाएगा और दूसरा कमज़ोर होगा तो फिर तीसरे अंपायर के लिए मसले ही मसले हैं, जिसको वो थर्ड अंपायर कहते हैं। और अंपायर से मुराद मैं आपको यहाँ बता दूं कि उनकी एक तो अंपायर हैं काजी फाइज ईसा, दूसरे अंपायर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तीसरे जिनको थर्ड अंपायर कहते हैं वो मुराद है उनकी जनरल आसिम मुनीर साहब से। तो उन्होंने कहा कि ये 3 अंपायर हैं और इनके साथ पीडीएम की गवर्नमेंट है, सबको एक दूसरे की जरूरत है। और जो ये कहते हैं कि जरूरत कैसे है, काजी फाइज ईसा साहब ने पहले से ही तौसी का मंसूबा बनाया हुआ था, एक्सटेंशन उन्होंने लेनी थी और पहले ही वजारत कानून, वजीर कानून और काजी साहब के राब्ते थे और उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ हो रहा है। अगर काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है तो इसका मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी और ये दोनों मिलकर ये जाली निज़ाम को बचाएंगे और फिर थर्ड अंपायर की एक्सटेंशन की बारी आएगी और थर्ड अंपायर को भी एक्सटेंशन उसी सूरत में मिलेगी अगर ये आज एक्सटेंशन मिलना शुरू हो गई तो। और इसके लिए ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसी में ये सब कुछ किया जा रहा है। काजी फाइज ईसा ने पहले से तौसी का मंसूबा बना रखा था। हमारा इंतखाबी निशान लेने का चीफ जस्टिस का फैसला जानिबदाराना था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में ये वाजे कर दिया है कि काजी फाइज ईसा का इलेक्शन बल्ले का निशान वापस लेने का जो फैसला था वो मुतनाज़ था और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी उस फैसले पर सही तौर पर अमल नहीं किया और इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं की। ये काजी साहब खुद भी कह चुके हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ने पहले फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अब ये पीटीआई की नशिस्तें छीनना शुरू हो गई हैं और काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन के मफाद में पीटीआई को क्रश कर रहा है, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि आप इमरान खान को, पीटीआई को क्रश करें, हम आपको एक्सटेंशन देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी फैमिली जमाते हैं, इनके पार्टी इलेक्शन को कोई नहीं पूछता। इमरान खान साहब ने खासतौर पर इलेक्शन कमीशन उनको कहा
کہ جو صورتحال ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں اور فیملی کے اندر ہی الیکشن ہوتا رہتا ہے اور بندر بانٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو آج تک کسی نے کوشچن نہیں کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو 3 ہو چکے ہیں اور تینوں کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے قاضی صاحب بھی اور چیف الیکشن کمشنر بھی دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں، اور ہمارے 3 پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے دیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر کو پتہ ہے کہ جس دن الیکشن فراڈ کھلا اس پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا، اور یہی ہے حقیقت جو کہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں کا مفاد وسیع ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، یہ ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں کیونکہ ان دونوں نے مل کر یہ کھیل کھیلا ہے۔ الیکشن 2024 فروری 8 کا جو ہوا تھا اس میں یہ دونوں ملے ہوئے تھے اور دونوں ہی مہرے تھے فیلڈ میں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور پی ڈی ایم کے بھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس راولپنڈی کے کمشنر کے اغوا پر بات نہیں کرتا کیونکہ اس کا نام اس میں آتا ہے۔ اگر چیف جسٹس بے قصور تھا یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ تو پنڈی کے کمشنر کے بیان کے بعد اسے کیوں نہیں بلایا، جس میں کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے کہا کہ یہ الیکشن چوری میں نہ صرف چیف الیکشن کمشنر اور بلکہ چیف جسٹس قاضی بھی ملوث ہیں اور یہ دونوں برابر کے شریک ہیں، مجھے بھی پھانسی دی جائے اور ان دونوں کو بھی راولپنڈی کے چوک میں لٹکایا جائے، یہ لیاقت چٹھا نے کہا تھا۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ اس بات پہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، اور اب کس ملک میں کمشنر کو اغوا کیا جاتا ہے اور وہ کمشنر اب تک اغوا ہے لیاقت چٹھا۔ چیف جسٹس نے ٹریبیونلز کی بجائے الیکشن کمیشن کے امپائرز کا فیصلہ کروا دیا تاکہ 2/3 اکثریت حکومت کو دی جا سکے اور فارم 47 کے جعلی انتخابات جو ہیں، جعلی نتائج جو ہیں ان کو تحفظ دیا جا سکے۔ اس لیے چیف جسٹس جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کو ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل بنانے کا اختیار بھی دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ چیف جسٹس اب 63A کے پیچھے پڑ گیا ہے تاکہ فلور کراسنگ کو جائز قرار دیا جا سکے اور انہیں توسیع مل سکے، کیونکہ نمبرز ان کے پاس ہیں نہیں 2/3 میجورٹی نمبرز پورے کرنے کے لیے۔ یہ لوٹا کریسی کو، ہارس ٹریڈنگ کو آئینی اور قانونی شکل دینا چاہتے ہیں تاکہ جو سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ ہے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے یہ کام کیا جائے، اور اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے، غیر آئینی ترمیم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ منظور کروائی جا سکے، کیونکہ اب تک ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، اور جب تک یہ لوٹا کریسی اور ہارس ٹریڈنگ نہیں کریں گے تب تک ان کے نمبرز پورے نہیں ہو سکے، اور اس کے لیے قاضی ایک بار پھر اعلی کار اور سہولت کار بنا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ دنیا کے کسی چیف جسٹس نے ایسا نہیں کیا جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کو ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو وہ مجھے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر تندرست نہیں لگتا۔ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں ذہنی طور پر وہ تندرست نہیں لگتے اور ان کا معائنہ کروانا چاہیے، طبی معائنہ۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 3rd امپائر توسیع چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے پی ڈی ایم کی ضرورت ہے، یعنی جہاں عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا عمران خان نے کہ وہ بھی توسیع چاہتے ہیں، ایکسٹینشن چاہتے ہیں اپنی مدت میں، اور اسی لیے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ ان کو توسیع دے گی آگے جا کر، اور ان کو پاور میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اپنے اقتدار کے لیے سپریم کورٹ قانون کی بالادستی اور جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ملک تباہ ہوتا ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سب کی جائیدادیں اور پیسہ ملک سے باہر ہے اور قوم $1 کی بھیک مانگ رہی ہے۔ ملک میں اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے اور ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمیں NOC نہیں دینا، ہم احتجاج کریں گے۔ آج انہوں نے یہ ہدایت کی ہے پارٹی کو کہ اب یہ NOC لینا چھوڑ دیں، اجازت نامے لینا چھوڑ دیں، اب جلد سے جلوس کے لیے آپ نے کوئی درخواست نہیں دینی، اور جب ہم پروگرام اعلان کریں گے اس کے اکارڈنگلی ہم احتجاج کیا کریں گے اور جلوس بھی نکالا کریں گے، کیونکہ ان سے کسی قسم کی خیر کی کوئی توقع نہیں۔ NOC دیا بھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں دیتے ہیں، شہر سے باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر 6 بجے کا وقت مقرر کر دیتے ہیں، تو پھر بھی مقدمات ہمارے خلاف درج کرنے ہیں، تو پھر ہم کیوں ان سے NOC لے کے اپنے خلاف مقدمات درج کروائیں؟ مقدمات انہوں نے ویسے بھی درج کرنے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا
کہ ہم احتجاج بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، سب کچھ کریں گے پرامن طور پر، یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے، اس لیے یہ سب کچھ اب چلے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد اور مینار پاکستان پر بھی احتجاج کریں گے، لیاقت باغ راولپنڈی میں بھی احتجاج ہوگا، اب کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا پہلا احتجاج آج ریڈ زون اسلام آباد میں ہوا، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوا، خواتین پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے احتجاج کیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، چیف الیکشن کمشنر کی بددیانتی اور غیر شفاف غیر منصفانہ انتخابات کروانے پہ، اور سپریم کورٹ کے باہر وکلا نے کیا احتجاج، اور قاضی صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے وہ قاضی کو کے نعرے بھی لگائے گئے، اور وکلا کا یہ پہلا احتجاج تھا جس میں سینئر وکلا بھی موجود تھے اور ینگ لائز بھی موجود تھے۔ اور عمران صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے اب شہریوں اور قوم کو نکلنا پڑے گا، اب صرف احتجاج کریں اور ہم سڑکوں پر ہوں گے، اور میں جیل میں ہوں، 1 سال سے زیادہ اڈیالہ میں ہو گیا ہے، اور مکمل طور پہ تقریباً 15 مہینے ہونے کو ہیں، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کوئی فکر نہیں ہے اور میں یہ صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں تو وہ صرف اور صرف اپنے اصولوں کے لیے اور بہتر مستقبل کے لیے اور حقیقی تبدیلی کے لیے۔ اس لیے پاکستان کے قوم کو اور نوجوانوں کو انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ملک اور مستقبل کے لیے نکلیں اور اپنا مستقبل محفوظ کریں، ورنہ انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے رکھا جائے گا اور ان کے تمام حقوق ایک ایک کر کے غصب کر لیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ SIFC کو سرمایہ کاری کے لیے بنایا گیا تھا، مگر پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے اور کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، یہ اپنی ذات کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عمران خان صاحب نے آج بہت تفصیل کے ساتھ میڈیا کے ساتھ بات کی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور وہ خود کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب صرف اور صرف ہم نے اسٹرگل کرنی ہے اور عوامی تحریک، احتجاجی تحریک، اور پورے ملک میں اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اس کا واحد حل صرف اور صرف یہی ہے۔ اور بنگلہ دیش کے عوام نے، بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے، بنگلہ دیش کے طلبہ نے یہ بات اپنے ملک میں ثابت کر دی ہے کہ جو ہو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور 15 سالہ جو حسینہ کا ایک فسطائیت سے بھرپور نظام تھا وہ انہوں نے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور حسینہ کو کوئی بھی نہیں بچا سکا۔ تو یہ ہیں جی اب تک کی اطلاعات، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔